أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلوات بھیجے محمد ماہ مبارک رمضان دن اور رات ایک نہیں، کثرت کے ساتھ خداوند عالم کی حکمت ہے اور مصلحت وہ خود ہی جانتا ہے کہ اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے، مگر باوجود اس کے کہ ہمیں یقین ہے کہ وہی حکیم ہے اور وہی صاحب مصلحت، وہ خود ہی جانتا ہے بہتر کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں کہ وہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ جہاں لفظ بہتر استعمال ہو اس کا مطلب ہے مقابلے پر کوئی اور بھی جانتا ہے، لہذا سب کچھ وہی جانتا ہے، اور اگر ہم جانتے ہیں تو اس کی بنیاد پر دنیا کے آقا اور مولا اور غلاموں کو اگر ملاحظہ کریں تو آقا کی ڈیفینیشن اور مولا کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، اور عبید اور غلاموں کی کچھ اور. باوجود اس کے کہ دنیا کا غلام اور دنیا کا آقا اور مولا دونوں اپنے اپنے طور پر آقا کہلواتے ہیں اور عبید، لیکن دنیا کا جو بندہ ہوتا ہے آقا کے مقابلے پر وہ کہیں نہ کہیں بھول چوک کر لیتا ہے. دوسرے الفاظ میں اہل دنیا اگر ملاحظہ کریں آقا کو اس کی نسبت پنش کرنے کے حوالے سے اور سزا دینے کے حوالے سے، تو بندے کی نسبت جو ہے قصور کو ملاحظہ نہیں کرتے ہیں. آقا کی نسبت جو ہے انگلیاں اٹھتی ہیں، کیا تمہیں رحم نہیں؟ لہذا جو ہے بندے کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ایک آقا حقیقی ہے، مولا حقیقی، اور اس کے مقابلے پر یقیناً جو ہے ایک عبد حقیقی ہے. آقا حقیقی قل هو اللہ احد مالک یوم الدین، وہ ہے آقا حقیقی. اور اس کے مقابلے پر ڈیفینیٹلی جو ہے عبد حقیقی ہے.
سوال، مولائے حقیقی کی تعریف کیا ہے اور عبد حقیقی کسے کہتے ہیں؟ یہ معلوم ہو جائے تو دعا کا فلسفہ معلوم ہو جائے گا. اس لیے کہ الدعا، اگر پہلی نشست یاد ہو، مخ العبادہ ہے. کہتے ہیں عبادت کو اگر جو ہے اینالائز کریں، تجزیہ و تحلیل کریں، اردو زبان میں کہیں کریدیں اور کریدیں، تو ایک ہی چیز نظر آئے گی، وہ ہے دعا. مولا حقیقی کہتے کس کو ہیں اور عبد حقیقی کون ہے؟ کیسے پہچانے دوسرے الفاظ میں کہ وہ ہمارا معبود ہے مولا حقیقی اور ہم اس کے عبد حقیقی ہیں. کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی مفاتیح الجناح کو کھولیں کہ جو دعاؤں کا مجموعہ ہے بہترین، ایکسٹرا آرڈنری. اگرچہ صاحب مفاتیح الجناح شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اس دعا کے مجموعے کو کہ جس کا نام مفاتیح الجنان رکھا ہے، جنتوں کی کنجیاں، یہ دوسری جو ہے کتابوں سے جو ہے انہوں نے اس کتاب کے اندر جو ہے مجموعہ، جسے میں اور آپ کہتے ہیں تالیف، تصنیف نہیں ہے، تالیف ہے. یہاں سے لیا، وہاں سے لیا، وہاں سے لیا. ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یہ ہے گلدستہ. گلدستے کو گلدستہ کہتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ایک قسم کا جو ہے پھول یا گل نہیں ہوتا، مختلف رنگ کے گل ہوتے ہیں اور پھول ہوتے ہیں، فلاورز ہوتے ہیں، اور ہر پھول کی اپنی شان ہے، خوشبو دینے کے لحاظ سے اور شکل و صورت کے لحاظ سے. تبھی تو اسے کہتے ہیں گلدستہ. ٹھیک ہے، مفاتیح الجناح گلدستہ ہے. کھولیں آپ، چھوٹی بڑی جو ہے دعائیں مختلف عنوان سے دکھائی دیں گی. نماز کی تعقیبات کے جو ہے باب میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو چھوٹی بڑی تعقیبات ہر نماز کے ساتھ اور ہر نماز کے بعد ملے گی آپ کو. شیخ عباس قمی نے کوٹ کیا ہے چوتھے امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے دو چھوٹے چھوٹے جو ہے مناجاتی فقروں کو. اگرچہ ہم نے وعدہ دیا ہے انشاءاللہ، دیکھیں کب باری آتی ہے کہ دعا کسے کہتے ہیں اور مناجات کسے کہتے ہیں. دو چھوٹے چھوٹے جو ہے فقرے ہیں مناجاتی، لیکن مارکتل آ رہا ہے. مولا کون اور عبد کون، وہ بھی حقیقی. ایک سینٹنس جملہ مناجاتی، وہ مولا کی ڈیفینیشن، اور بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ جب وہ جملہ تمام ہوتا ہے تو اس کے پیوستہ ایک جملہ ہے کہ جو عبد کی تعریف کر رہا ہے، جبکہ دونوں کو ملا کر آقائے حقیقی کی تعریف اور عبد حقیقی کی تعریف ہے. الہی کیف ادعوک وانا انا. حقن دلوں کو ہلا دینے والا مطلب ہے. اگر تھوڑا سا توجہ کے ساتھ اس تعقیب کو ملاحظہ کرنا مقصود ہو تو انسان جو ہے اس کی روح پرواز کرنے کے قابل ہے اور پہنچے گی جو ہے اپنے معشوق حقیقی کے پاس. الہی کیف ادعوک وانا انا. بارالہ میں کس طرح سے تجھ سے دعا مانگوں، کیسے تجھے پکاروں،
کیسے کہوں ہماری اصطلاح میں کہ جو دعا کی اصطلاح ہے اللہم اور الہی، کسی چیز کو طلب کرنے کے لیے تو اللہ کی آواز آئے گی، اور آتی ہے۔ اگر کان اندر کے کھلے ہوئے ہوں ہمارے تو سنائی دیتا ہے کہ کہنا کیا چاہتا ہے، کہ آنا کہ کس طرح سے ہاتھوں کو تیرے سامنے پھیلاؤں کسی چیز کو طلب کرنے کے لیے، جبکہ میں ہوں، میں کچھ بھی تو نہیں۔ اس لیے کہ جو ہے بندہ یعنی ناچیز، غور سے سنیے گا، لذیذ ہے اور چاشنی آور ہے۔ بندہ کہتے کس کو ہیں؟ کہ بندہ، اس کے مقابلے پر مولا کی ڈیفینیشن دیکھو، مولا یعنی سب کچھ۔ اس سے آسان جو ہے مفہوم اردو زبان میں نہیں ہوگا۔ بندہ یعنی کچھ نہیں۔ اور سنیں، کہ بندے کو چوں اور چرا کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ بندہ نہیں۔ حقیقی بندگی عزیزان من اس وقت جو ہے مجھے اور آپ کو دکھائی دیتی ہے کہ جہاں پر جو ہے طلب نہ ہو، بندہ اور طلب مولا سے، وہ بندہ نہیں، اس لیے کہ جو ہے وہ آقا ہے، یعنی وہ سب کچھ ہے، یہ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں، سب کچھ کے سامنے لب کشائی کرے، ممکن نہیں۔ یہ ہمارے مکتب کے جو ہے سرپرست جو ہے ارشاد فرما رہے ہیں، الہی کیف اعدوک وانا انا، میں ہوں۔ اب سنیں، اور اس کے فوراً بعد الہی کیف اقطع رجائی منک وانت انت، کہ بار الہ ہم نے اپنی عاجزی اور ناچیزی کا اظہار کر دیا، لیکن کس طرح سے تجھ سے اپنی امیدوں کو منقطع کر لوں جبکہ میں جانتا ہوں کہ تو ہے۔ یہیں رکیں گے، غور و فکر کی دہلیز ہے۔ یعنی کیا مولا کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جو ہم 3 دن سے آپ سے کہہ رہے ہیں، اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ذریعے سے منتقل کر رہے ہیں کہ دعا تعلیم ہے اور تربیت۔ یہ 2 جملے چھوٹے چھوٹے مناجاتی، تعلیم ہے اور تربیت۔ جہاں تعلیم ہو اور مائنس ہو تربیت، وہاں جز حیوانیت کے اور کچھ بھی نہیں، وہاں جز سکوت کے اور کچھ بھی نہیں۔ انسان بلندی سے گرتا ہے، ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں پانی بھی مانگتا نہیں، اس لیے کہ ہے ہی نہیں، وہ جان ہی باقی نہیں رہی اس کے اندر، اور وہ بلندی مادی بلندی ہے۔ لیکن یہ بلندی کون سی بلندی ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم والی بلندی ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین والی بلندی ہے۔ وہاں سے جب گرتا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے کہ چلتی پھرتی لاش کو دیکھا ہے؟ کہ مولا لاش اور چلنا پھرنا کس طرح سے ممکن ہے کہ لاش ہو اور چلنا پھرنا بھی اس پر صدق آئے؟ کہ چلنا پھرنا تو جو اس پر صدق آتا ہے کہ جو زندہ ہوتا ہے، جو مردہ ہو جائے وہاں کہاں حرکت ہے اور تحرک؟ تو مولا فرماتے ہاں لاش بھی چلتی پھرتی ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ جس کا دل جو ہے مردہ ہو جائے اور ضمیر مردہ، وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ دوسرے الفاظ میں جو اپنی حقیقت کو بھول جائے
وہ چلتی پھرتی لاش ہے، وہ جز مردہ ہونے کے اور کچھ بھی تو نہیں ہے۔ جب یہ بات آئی ہے تو سنتے جائیے، اس مناجات کو بعد میں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ عبد کی اور آقا کی ڈیفینیشن، یہ جو میں اور آپ اپنی دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ، علیکم السلام، لوگ جو ہیں اس دنیا سے جو ہے گزرتے ہیں، ہم کہتے ہیں انتقال کر جانا، وفات کر جانا، اور پھر اس کے بعد جب تعریف کرتے ہیں اس کی، کہا یہ کون ہے؟ کہا میت۔ کہا اچھا، کہا میت کی تعریف کیا ہے؟ کہا مولانا آپ کو نہیں معلوم؟ کہا نہیں معلوم، ذرا بتلائیے۔ کہا میت اسے کہتے ہیں کہ جو آنکھیں رکھتی ہے دیکھ نہیں سکتی، جو کان رکھتی ہے شنوائی نہیں ہے، دل و دماغ رکھتی ہے مگر کوئی احساس نہیں ہے، اسے کہتے ہیں مردہ۔ کہا اچھا، لیکن اگر روایات کو دیکھیں، کہا یہی میت کہ جسے تم میت کہہ رہے ہو اب تم سے بہتر جو ہے دیکھ رہی ہے اور تم سے بہتر سن رہی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تمہاری دید جو ہے اس کی رینج جو ہے چھوٹی ہے، تمہارے کانوں کی جو شنوائی ہے اس کی رینج چھوٹی ہے، تنگ ہے۔ اب یہ وہ کچھ دیکھ رہی ہے جو تم دیکھ نہیں پاتے، اب یہ جنازہ وہ کچھ سن رہا ہے جو تم نہیں سن پاتے۔ کہا اب تمہاری ہی ڈیفینیشن کے مطابق زندہ وہ ہے کہ جو سننے کے قابل ہو اور دیکھنے کے قابل، اور مردہ وہ ہے کہ جو نہ سن سکتا ہو نہ دیکھ سکتا ہو۔ تم خود ہی جو ہے تعریف کرو، اب مردہ زیادہ دیکھتا ہے اور خوب دیکھتا ہے اور سنتا ہے یا زندہ؟ کیا فرق ہے؟ بس اب کیا ہوا؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر انسان کی 4 آنکھیں ہیں اور 4 کان۔ کہے مولا اب تک تو جو ہے 2 آنکھیں اور 2 کان، کا 4 آنکھیں ہیں اور 4 کان۔ خالی مکتب کے سرپرست کا یہ فرمان نہیں ہے، مختلف دوسرے ائمہ کے جو ہے اقوال موجود ہیں، رسول اسلام کے بھی جو ہے فرمان موجود ہے۔ کہ 2 ظاہری آنکھیں 2 باطنی آنکھیں، 2 ظاہری کان 2 باطنی کان۔ اور مولا آگے ایڈ کرتے ہیں کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب تک یہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اندر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، جب تک یہ 2 کان کھلے ہوئے ہیں اندر کے بند ہیں۔ اور پھر اور مزید اختتام جب کرتے ہیں کہ سعادت مند ہے وہ شخص کہ جو اسی دنیا میں ان 2 آنکھوں کے ساتھ اندر کی 2 آنکھوں کو کھول کر جائے، ان 2 کانوں کے ساتھ اندر کے 2 کانوں کو کھول کر جائے۔ 100 سال پہلے کی بات ہے، ملا محمد کاشی ان کے شاگرد جو ہے اس داستان کو نقل کر رہے ہیں۔ اگرچہ ہم داستان بہت کم بیان کرتے ہیں لیکن آج سنتے جائیے، کیونکہ ہم نے سینہ بہ سینہ اس داستان کو سنا ہے، لہذا محفوظ رکھا ہے، آپ کو بھی ڈیلیور کر رہے ہیں۔ جہانگیر خان ارباب شاگرد کا نام ہے، وہ بھی مارکت الارا تھے، ایکسٹراڈنری۔ اور یہ ملا محمد کاشی ان کے استاد، جب یہ شاگرد ایکسٹراڈنری، تو اب ملاحظہ کیجئے گا داستان کو کہ معلوم ہوگا کہ ملا محمد کاشی جو ہے ان کو ہم نے دیکھا رات کو اپنے استاد کو، مدرسے کا عالم تھا 4 دیواری، نصف شب سحر کے اوقات میں، کہ ہم نماز شب پڑھنے کے لیے اٹھے، جہانگیر خان ارباب کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وضو کرنا شروع کیا، لیکن جو ہے ہمارے کانوں سے آواز ٹکرائی
ایک تسبیح کی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، کہ ہم نے توجہ جب کیا تو ہمیں جو ہے اندازہ ہوا کہ اس مدرسے کی 4 دیواری سے، یعنی دیواروں سے یہ آواز آ رہی ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہی روکیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے اس مطلب کو۔ نماز شب کے مختلف اسٹائل ہیں، چھوٹی، مختصر، طولانی اور متوسط۔ اگر کسی کا دل ہو اور رغبت ہو، بقول مولا کے نہج البلاغہ میں کہ سنو اے ہمارے چاہنے والوں، جب تمہارے دل اقبال کو ہوں تو فرائض کے ساتھ نوافل کو بھی انجام دو، لیکن خبردار میں علی تم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے دل جب ادبار کو ہوں، یعنی راغب نہ ہوں، تو فرائض کے علاوہ نوافل مت پڑھنا۔ کہا کیوں مولا؟ کہا اگر زبردستی نوافل پڑھو گے تو فرائض بھی تمہارے ہاتھ سے چلے جائیں گے، یہ حکمت ہے۔ نماز شب کا ایک طریقہ یہ ہے، ایک تو نارمل ہے جس طرح سے میں اور آپ صبح کی نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت کر کے، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے اس میں ایڈ کرنا اور دل راغب ہو تو ذکر رکوع کو جو ہے بڑھا دے، ذکر سجدہ کو بڑھا دے۔ کہا کیسے؟ جو نارملی ذکر رکوع اور سجدہ ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اس کے ساتھ ایڈ کرے 7 مرتبہ، 3 مرتبہ، کم و بیش سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی۔ جہانگیر خان کہتے ہیں کہ ہمیں دیواروں سے آواز آئی، دیوار سے آواز آنا شروع ہوئی، کہ ہم نے جو ہے اور توجہ کے ساتھ سنا، کہ نہیں یہ ہم بھول نہیں رہے ہیں، یہ شک اور شبہ نہیں ہے بلکہ یقین ہے کہ دیواریں جو ہیں یہ کہہ رہی ہیں۔ کہ ہم جب نزدیک گئے، کہا اصل آواز کہاں سے ہے؟ کہ دیکھا استاد جو ہیں رکوع میں جاتے نہیں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ کے بعد سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کہتے نہیں، وہ رکتے نہیں، در و دیوار سے آواز آنا شروع ہوتی ہے۔ کہ ہمیں تعجب ہوا اور خوف بھی طاری ہوا کہ یہ عالم کیسا؟ کہ پوری نماز ہم نے ان کی توجہ سے جو ہے سنی اور ہر مرتبہ در و دیوار سے آواز آئی۔ کہ ہم نے تحمل کیا، صبح ہوئی اور تنہائی میں استاد سے دریافت کیا کہ استاد گرامی، ہم نے اس مطلب کو جو ہے ملاحظہ کیا رات کو۔ تو استاد محمد کاشی کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں گمان ہے، تمہیں خیال ہے۔ کہ نہیں استاد، بہت معذرت کے ساتھ مسلسل جو ہے ہماری توجہ آپ کے رکوع اور سجدے میں، اور اس کے بعد اس ذکر پر، اور اس کے بعد دیوار پر اور در پر، اور یہی عالم تھا۔ اب سنیں گے عزیزوں ملا محمد کاشی کیا کہتے ہیں؟ کہ عزیز من اسے چھوڑ دو، یہ تو روزانہ کا عالم ہے، اسے چھوڑ دو، یہ روزانہ کا عالم ہے۔ مجھے صرف اتنا بتلا دو تمہارے دل کے کان کب سے کھل گئے؟ تمہارے دل کے کان کب سے کھل گئے؟ عزیزان من، ماہ مبارک رمضان جو ہے ظاہری کانوں کے علاوہ باطنی کانوں کو کھولنے کا بہترین مہینہ ہے۔ اس کی راتیں تو راتیں ہیں ہی، اس کے دن بھی اس کی رات سے کم نہیں، مگر جو ہے رسول اسلام سے میں نے اور آپ نے نہیں سنا روایت کے ذریعے سے کہ تمہارا سو جانا اور تمہاری سانسیں جو ہیں وہ بھی تسبیح کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد اور اسی مطلب کو ٹیلی کریں کل کی گفتگو سے۔ دوران گفتگو رسول اسلام نے جو ہے
اپنے اصحاب سے کہا تھا فجر کے وقت رات کو جو ہے خدا حافظی کرنے کے بعد حل من مبشر، اور پھر جو ہے رسول اسلام نے خود ہی جواب دیا اگر خوش خبر ہونا ہے تو پھر ایک شرط ہے، جسم کو سلاؤ مگر روح کو جو ہے بیدار رکھنا، متوجہ رہو۔ بس چلتی پھرتی لاش مولا کسے کہہ رہے ہیں؟ کہا جس کا ضمیر مردہ ہو، یعنی اندر کے کان بند ہو چکے ہوں، اندر کی آنکھیں بند ہو چکی ہوں، وہ کھاتا ہے اور پیتا ہے اور چرتا ہے اور ہر کام وہ انجام دیتا ہے۔ اولئک کالانعام، سورہ اعراف، چوپایوں کی مانند۔ یہاں اس چیپٹر میں ہم جانا نہیں چاہ رہے ہیں، لیکن آئیے جہاں سے ہم نے مطلب جو ہے شروع کیا تھا کہ آقا کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جو مولا حقیقی ہے۔ الہی کیف ادعوک وانا انا وکیف اقطع رجائی منک وانت انت۔ سیکنڈ ٹائم سنیں کہ اگر مجھے اور آپ کو جو ہے اس دو مناجاتی فکروں کی نسبت معرفت حاصل ہو جائے اور ہضم ہو جائے تو یقین کریں میں اور آپ ہمیشہ خاضع اور خاشع رہیں گے۔ کبھی بھی جو ہے میں اور آپ جو ہیں اپنے آپ کو نہیں کہیں گے میں، کہا جہاں انا آیا وہاں بندگی نہیں، وہاں استکبار اور استکبار ہے۔ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اس پر بھی گفتگو تشنا ہے ابھی کہ اگر خداوند عالم نے جو ہے دعا کو عبادت سے تعبیر کیا ہے تو راز کیا ہے اس کا، فلسفہ کیا ہے، سر کیا ہے اس کا۔ لیکن پہلے اس کو تمام کر دیں۔ بس مولا حقیقی وہ ہے جو سب کچھ ہے، لیکن معصوم جو ہے دوسرے فکرے میں بتلاتے ہیں کہ یہ بندہ جب جو ہے اس طرح سے ہاتھوں کو بلند کر کے اس طرح سے التجا کرتا ہے بار الہ، تو نے خود تو اجازت دی ہے۔ یہی آیت کریمہ سورہ غافر جو 4 دن سے عرض ہو رہی ہے آپ کی خدمت میں تلاوت ہو رہی ہے، سورہ غافر آیت نمبر 60، ادعونی استجب لکم۔ بار الہ میں کچھ بھی نہیں، لیکن تو نے ادعونی کہہ کر مجھے کچھ قرار دیا ہے۔ جب تو نے اجازت دی ہے تو میں اپنے ہاتھوں کو جو ہے تیری اجازت سے بلند کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ اب جب میں حق رکھتا ہوں تو چاہتا ہوں مجھے وہ دے کہ اس کے بعد غنی ہو جاؤں۔ کہ اگر پہلی نشست یاد ہو تو اس میں عرض کیا تھا ادعونی استجب لکم، اہل دل یہاں پر تشریح کرتے ہیں اپنے الفاظ میں، کیا مانگیں، کس چیز کا مطالبہ کریں اس سے؟ اس نے کہا ہے طلب کرو، کہا ایک ہی چیز کو طلب کرو، اس کے بعد مستغنی ہو تم، کہا اس کی ذات کو مانگ لو، کہا اس کی ذات کو مانگ لو۔ اسی دنیا کے اندر عزیزوں اگر ملاحظہ کریں، اگر ہمارا اور آپ کا تعلق کسی سرمایہ دار سے ہو جائے اور وہ سرمایہ دار ہمارا ہو جائے تو ذہن کیا کہتے ہیں؟ کو مولانا پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب سرمایہ دار ہمارا تو سرمایہ بھی ہمارا، پھر خوف کس کا؟ چلیں تھوڑا سا چند سال پہلے کی نسبت یاد کرتے ہیں تاریخ کو، کراچی کی، کہ اگر کسی کا کسی کے ساتھ جو ہے جھگڑا ہو گیا ایسے ہی چند سالوں پہلے جو ہے مختلف پارٹیز جو ہے وہ ماشاءاللہ اوج پر تھیں، اگر مجھ جیسے عاجز کا تعلق اس سے ہو گیا اور کسی کا جھگڑا ہو گیا کسی کے ساتھ، کہا جانتے ہو میرا تعلق کہاں سے ہے؟ وہیں خاموش۔ دنیا کا ایک جو ہے انسان یا ایک پارٹی، اس سے جو ہے ہماری وابستگی ہو جائے ظاہری طور پر تو ہمارا کالر کیسا اونچا ہوتا ہے، ہم پھولے نہیں سماتے،
سینہ ہمارا تن جاتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ تو اپنے ہی جیسے انسان کے ظاہری سرمایے کو اور طاقت کو اور پاور کو کہ جو کچھ بھی نہیں، اسے جو ہے اپنے ساتھ محسوس کر کے اکڑتا ہے، ایک دفعہ میری دہلیز پر آ جا، کہ ایک دفعہ کہے اللہم الہی، کہ تو صحیح میں تجھے جو ہے اپنی ساری قدرت دے دوں گا۔ یہ احساساتی جملے نہیں ہیں، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور اسی قرآن کے ذیل میں جو نچوڑ ہے دعاؤں کا مجموعہ، یہ وہ ہے۔ کل عرض ہوا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ جو قضاء و قدر الہی ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کیا دعا کے جو ہے کانسیپٹ سے اس کا کلیش نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے؟ رسول اسلام کیا فرماتے ہیں کہ عزیز خطیب خود بھی جان، انہیں بھی جو ہے بیان کر اور انہیں بھی جو ہے بتلا کہ قضاء و قدر الہی اور تمہاری دعاؤں میں کوئی کلیش نہیں ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ یاد رکھو مل قدر الا الدعاء، کا قدر ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو دعا ہے۔ یہ رسول خدا کا ایک فرمان۔ دوسرا فرمان اس کی تشریح اور واضح، لا يرد القضاء الا الدعاء۔ موضوع کے اندر رہیں کیونکہ ذہن آمادہ ہیں، ورنہ تو جو ہے الکلام و یجر الکلام ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، اسی دہلیز پر رکیں گے رسول اسلام کے کلام کی۔ ہرگز یہ تصور نہ کریں میں اور آپ کہ خدا نے جو تقدیر میں لکھ دیا سو لکھ دیا، نہ ہلن ہے نہ چلن، نہ یہاں ہوگا نہ وہاں، نہ یمیناً نہ شمالن، بس دعا کیوں ہے؟ کانسیپٹ، نظریات ہیں۔ لہذا جو ہے میں اور آپ دعا سے پہلو تہی کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ دعا جو ہے اس کی بارگاہ میں جو ہے اس کی نسبت اہانت ہے، گناہ ہے، اور یہ تصور انسانی ذریعے سے آیا ہے، لیکن حقیقتاً وسوسہ شیطانی ہے۔ دعائے صبا پڑھتے ہیں میں اور آپ روزانہ، بیچ و بیچ دعائے صبا امیر المومنین کی دعا ہے۔ خبر لہا، دو دشمنوں سے میں تیری نجات، تیری جو پناہ مانگتا ہوں اور تیرے ذریعے سے نجات کو طلب کرتا ہوں۔ کہ دو دشمن کون سے ہیں دیرینہ جو اس انسان کے ہیں؟ ایک نفس امارہ اور دوسرے جو ہے ابلیس مردود۔ ابلیس بھی خود کام نہیں کرتا ہے، قرآن مجید ہے، روز محشر کو جو ہے خداوند عالم نے بیان کیا ہے، تمام جو ہے بنی نوع انسان جمع ہوں گے، شیطان بھی ہوگا، لوگوں سے کہا جائے گا اور پوچھا جائے گا تم نے یہ مسٹیک کیوں کی؟ کہ اس نے، وہ کیا جواب دے گا؟ فلا تلومونی، کہ مجھے ملامت مت کرو، لومو انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، کہ میں نے تو صرف اشارہ کیا تھا، میں نے تو تمہارا ہاتھ کب تھاما تھا، میں نے تو تمہارے ہاتھ کو نہیں تھاما۔ جب بات آئی سنتے جائیے۔ ماہ مبارک رمضان میں جو خصوصیت ہے، شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے زنجیروں میں، یہی خطبہ شعبانیہ کا حصہ ہے ایک، اور اتھینٹک روایت ہے خطبہ شعبانیہ، یاد رکھیے گا، ائمہ طاہرین سے رسول اسلام تک، اور رسول اسلام جبریل اور فلاں اور فلاں کا شیطانوں کو جو ہے جکڑ لیا جاتا ہے۔ ہاں تو پھر ماہ رمضان میں ہمیں گناہ کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ کیوں انسانوں کو ہم دیکھتے ہیں گناہ کرتے ہوئے؟
بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، ہم طولانی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، صرف جواب۔ جب شیطان جکڑ لیا گیا، اس کا مطلب یہ کہ روایت شاید صحیح نہیں ہے؟ نہیں، روایت اپنی جگہ پر درست ہے۔ تو پھر ماجرا کیا ہے؟ اردو زبان میں ایک محاورہ ہم استعمال کرتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ آ بیل مجھے مار، سنتے ہیں نا؟ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ ہم آپ کی مثال نہیں دیں گے، اگر آپ میرے ساتھ ہیں بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد والے پر۔ بیل کو اگر باندھ دیا گیا ہو اور مولانا سے کہہ دیا گیا ہو خبردار مولانا آپ کی مثال نہیں دے رہے ہم، بیل سے نزدیک مت ہوئیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھا جا کے بیل تو بندھا ہوا ہے، جب نزدیک گئے نہیں، اس نے اپنی حرکت کی نہیں، کہا یہ کیا ہوا؟ کہا مولانا ہم نے آپ سے کہا تھا۔ کہا بھائی آپ نے کہا ضرور تھا مگر وہ بندھا ہوا ہے۔ کب بندھا ہوا ضرور ہے، لیکن آپ نے اسے اشارہ کیا یا ہاتھ لگانے گئے تو اس نے جو کام کر دیا اپنا۔ شیطان بندھا ہوا ہے، آپ بیل مجھے مار، وہ حساب ہے ہمارا۔ پرانے زمانے میں ہماری ایج کے جو افراد ہیں وہ جانتے ہوں گے، وہ ممکن ہے شاید آج کل بھی جو ہے بازار میں وہ ٹوائز یا وہ کھلونے ملتے ہوں گے، چابی بھر دی جاتی ہے اس میں۔ اس کے بعد ہم چھوٹے تھے تو جو اپنے پیرنٹس سے یہ پوچھتے تھے کہ بابا جان ماما جان یہ چلتا کیسے؟ کہا اسے چابی بھر دی گئی ہے۔ تو ہم سمجھ رہے تھے خود بخود چلتا ہے یہ۔ شیطان جو ہے 11 مہینے مجھ جیسے انسان کو چابی بھرتا ہے اور خدا سے کہتا ہے مجھے جکڑ لے، میں نے اسے چابی بھر دی ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ اس چابی کو جو ہے بلاک کرنا۔ کہ اسے بلاک کیسے کریں؟ کہ طلب کرو خدا کے دسترخوان پر آ کر اس کھانے کو کہ جو اسے جو ہے لاک کر دے۔ کہ وہ کیا ہے؟ بہت غور سے سنیے گا، چاشنی آور ہے۔ جب ذہن بن گئے، روٹی جو ہے کب لگاتا ہے نانوائی کہ تنور گرم ہو، ٹھنڈے تنور پر جو ہے روٹی نہیں لگتی ہے، ورنہ جو ہے پکر جو ہے سامنے آئے گی ہی نہیں۔ جب جو ہے تندور گرم ہے، اب روٹی لگانے کا وقت ہے۔ ان ھذا القرآن مادبۃ اللہ فتعلموا من مادبتہ ما استطعتم، اگر پہلی نشست یاد ہو۔ دسترخوان الہی ہے، للہ بتائیے ظاہری دسترخوان پر بھی جو ہے مجھے اور آپ کو اگر مدعو کیا جائے اور انوائٹ کیا جائے تو سب کے سب جو ہیں اس لائق ہیں کہ جو اس دسترخوان پر جو کھانے جو ہے چنے گئے ہیں اور لگائے گئے ہیں وہ کھا سکتے ہیں غور سے، کیونکہ تدبر کی جو ہے نشست ہے۔ کیونکہ دسترخوان پر آنے والے صحت مند بھی ہوتے ہیں اور بیمار بھی، لیکن اگر کھانوں کی ڈشوں کو دیکھیں ولو تر و تازہ ہیں۔ ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ خبردار جب تک تم جو ہے صاحب مرض ہو اور بیمار، کھانا مت کھانا۔ ڈاکٹر صاحب تر و تازہ ہیں، بالکل تازہ، تازہ کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جب تک اپنے مرض کو دور مت کر لو اس وقت تک جو ہے تم کھا نہیں سکتے۔ ہم کیا کھانا چاہیے؟ کہا پرہیزی غذا۔ دسترخوان الہی پر تازہ کھانے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن صحت مندوں کے لیے یا بیماروں کے لیے بھی ہے۔ یقیناً بیماروں کا بھی جو ہے اہتمام ہے۔ بیماروں کی غذا دسترخوان الہی پر اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبہ، استغفار، دعا، گڑ گڑانا، رازداری
اور گریہ وزاری. مہذا کہتے ہیں جو ہے یہ بیماروں کی غذا ہے. کا استغفار کرو، استغفار کرو. جب بات آئی یہ بھی سنتے جائیے. خطبہ شعبانیہ کے بیچ بیچ کوئی قرار نہیں تھا جو ہم آپ کی خدمت میں منتقل کریں، چونکہ ریلیٹڈ ہے اس لیے. ایھا الناس، رسول اسلام فرما رہے ہیں ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوها من استغفارکم او باستغفارکم. کہ جانتے ہو تمہاری پشتوں پر تمہاری جو ہے کیے ہوئے کا بوجھ موجود ہے، کہ اس بوجھ کو ہلکا کرو. کہ جانتے ہو اسے اتارو گے کیسے؟ بے استغفارکم. کا استغفار 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 تمہاری جو ہے پشتوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا. ایک اور روایت ایڈ کرتے ہیں اصول کافی کی، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کی پشت پر شعلہ نمودار ہوتا ہے آگ کا. گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، اور یہ پشت جو ہے آتش سے بھر جاتی ہے. کہ اگر اسے بجھانا چاہتے ہو تو استغفار استغفار اور استغفار. دعا کی شرائط میں سے عزیزان من ایک شرط یہ ہے کہ کون رقیق القلب ہے، کس کا دل جو ہے رقیق ہے اور نرم. جو رقت قلبی کا مظاہرہ کرے گا اس کی آنکھیں ضرور نمدیدہ ہوں گی. روایات میں ہیں کہ مکھی کے جو ہے پر کا جو ہے عشر عشیر، اگر کسی کی آنکھ جو ہے خوف خدا سے اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے نمدیدہ ہو جائے، خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. شرائط میں سے جو ہے ایک شرط کہ جو بیسیکلی شرط ہے، یہ ایک مطلب لا يرد القضاء الا الدعاء. جی جب سن لیا ذہن آمادہ ہے، خوشی ہے کہ اتنا جو ہے خشک مطلب اتنی تری کے ساتھ سن رہے ہیں، ورنہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ساری گفتگو خشک ہے. مشکل یہ ہے اگلا مطلب منتقل کرنے سے پہلے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ ہے فاسٹ فوڈ کا دور. مشکل یہ ہے کہ جسے ہم فاسٹ فوڈ کہہ رہے ہیں وہ سلو فوڈ ہے. وہ سلو فوڈ ہے، ابھی پوائزن نہ کہیں. وہ بجائے فاسٹ کرنے کے سلو کرتا ہے. ہماری جو ہے روحانی نشستیں بھی جو ہیں بظاہر جو ہے عالم یہ ہے کہ فاسٹ فوڈ کا دور ہے، لیکن وہ فاسٹ نہیں ہے، وہ سلو ہے. جسے سلو کہا جا رہا ہے، دیسی کھانوں کو جو ہے سلو کہا جاتا ہے، جبکہ وہ فاسٹ ہے کیونکہ پاورفل ہے، انرجی آور ہے. اب سنیں غور سے، جب ذہن تیار ہیں تو اب سنیں. لا يرد القضاء الا الدعاء. امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ بہت لذیذ ہے، چاشنی آور اور معرفت کے دریچوں کو کھولنے والا. محض اخلاقی گفتگو نہیں، عقائد کو بھی مضبوط کریں. علیکم بالدعاء، تم پر لازم ہے لوگوں دعا دعا اور دعا کرنا. عربی زبان سے جو آپ میں سے آشنا ہے، علیکم سے مراد امپیریٹیو جملہ ہے، یہ حکمیہ جملہ ہے. تم پر لازم ہے، علیکم یعنی تم پر لازم ہے، کمپلسری ہے، جزو لا ینفق ہے تمہاری ذات کا، تمہاری زندگی کا. علیکم بالدعاء. اے مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب مولا تشریح کر رہے ہیں. فإن الدعاء يرد البلاء.
اور اسی انت دعا کے بعد مولانا ایڈ کیا ہے وَالطَّلَبُ إِلَى اللَّهِ يَرُدُّ الْبَلَا. اب غور سے سنیے گا، بلا کو دور کرتا ہے. عقائد مضبوط کریں، تعلیم اور تربیت ہے. مولانا جو ہے یہاں تک تمام نہیں کیا، یہ دعا جو بلاؤں کو دور کرتی ہے، جبکہ اس بلا کی نسبت اردو زبان میں پہلے سن لیجئے، اس بلا کی نسبت خدا نے مقدر کر دیا ہے کہ بلا ہوگی اور آئے گی، اور فیصلہ بھی کر لیا کہ کب آئے گی. یہ اردو زبان میں سن لیا آپ نے. مولا کیا فرماتے ہیں؟ اس بلا کی نسبت دور کرنے کے حوالے سے دعا کرو. قد قدر و قضیہ، کہ یہ حتمی ہو چکی ہے. اس کی نسبت کب آئے گی یہ بلا؟ تمہارے معاشرے میں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر خدا مقدر کر چکا ہے. وقضیہ، فیصلہ بھی کر چکا ہے. اب سنیں اس کے بعد فلم یبق الا امضاؤہ، کہ اس نے قدر بھی کر دی اور قضا بھی، فیصلہ ہو چکا لیکن اس کے سگنیچر باقی ہیں. اس بلا کو روکا ہوا ہے. خائے بلا دوسرے الفاظ میں اس حدیث کی دہلیز پر آئیں تو یہی ملے گا مطلب آپ کو. خدا یہ کہتا ہے کہ بلا ٹھہر جا، میں نے مقدر کر دیا ہے تجھے کہ فلاں دن فلاں ٹائم پر بلا آئے گی ان لوگوں پر، اور فیصلہ ہو چکا ہے. لیکن یہ فیصلہ جب تک میں سگنیچر نہ کروں فائنلی طور پر، اس وقت تک تمہیں حرکت نہیں کرنا ہے. اب اس کے بعد مولا کیا فرماتے ہیں؟ اذا دعیا، جب جو ہے دعا کرنے والا دعا مانگتا ہے، وسئلا، یعنی جب اللہ سے دعا کی جاتی ہے اور اس سے سوال کیا جاتا ہے تو خدا کیا کرتا ہے؟ صرف البلا او صرف البلا صرفا. کیونکہ امضا نہیں ہے، سگنیچر نہیں ہے، سب کچھ تحریر کر دیا، باس نے سگنیچر نہیں کیے. ظاہری دنیا کا باس بھی کیا کرتا ہے؟ اپنے لیٹر ہیڈ پر جو کیا ہے باقاعدہ جو ہے اپنی رائٹنگ میں سب کچھ لکھ دیتا ہے. اگر کوئی مجھ جیسا آپ جیسا جو اس کا امپلائی ہو اور اگر اسے جو ہے وہ دکھائی دے لیٹر کا، ہائے مارے گئے. لیکن اگر کوئی جو ہے آشنا ہو، عارف ہو باس کی نسبت، کہا بھائی آپ ابھی مارے نہیں گئے. کہا کیوں؟ کہا دیکھو نیچے سگنیچر نہیں ہوئے ہیں، بلینک ہے. لہذا جو ہے اب دوسرے الفاظ میں خدا کیا کہتا ہے مولا کے ذریعے سے؟ کہا تمہاری دعا اللہ کی امضا ہے، اللہ کے سگنیچر ہیں. کہا تم دعا کرو گے نہیں، رسول اسلام کیا فرماتے ہیں؟ لا يرد البلا لا يرد القضاء الا الدعاء. کہ یہ دعا آ کر جو ہے اسے جو ہے ویریفائی کرتے ہیں کہ بارلا تو نے جو لیٹر تحریر کیا ہے وہ صحیح، جن کنڈیشنز کی بنیاد پر میں اب ان کنڈیشنز کو چھوڑ رہا ہوں، تیری حسب منشا زندگی گزارنے کو تیار ہوں. لہٰذا جو ہے اس پورے لیٹر ہیڈ میں اپنی رائٹنگ کو چینج کرتا ہے اور اس کے بعد امضا کرتا ہے. یہ بلا یہاں نازل نہیں ہوگی. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. دعا مکتب کا نام ہے اور مکتب تعلیم اور تربیت ہے. جہاں تعلیم ہو اور تربیت سے جو ہے آگاہ نہ ہو وہ تعلیم اور پیوست نہ ہو، بہت غور سے سنیے گا، ایک مطلب کو منتقل کرنا چاہ رہا ہوں، وہاں سوائے بربادی کے اور ہلاکت کے اور کچھ بھی نہیں. بل ڈیورنٹ کا نام سنا ہوگا، امریکن جو ہے ہسٹورین ہے، مورخ ہے. وہ اپنی جو ہے تاریخ میں کیا تحریر کرتا ہے، اور اسی طرح سے کارل مارکس بھی یہی کہتا ہے. کوئی قرار نہیں تھا جو ہے، کیونکہ بات سے بات چلی ہے تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تعلیم اور تربیت کے حوالے سے.
کہ ہماری ویسٹرن کنٹریز کی دنیا کے اندر کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں اور ایجوکیٹڈ افراد ہیں. یہاں تک جو ہے بہت ہی آشکارا اس نے تحریر کیا اور اقرار کیا کہ ہماری جو ہے ان دانشگاہوں نے جو ظاہری طور پر لوگوں کو جو ہے تعلیم یافتہ قرار دے رہی ہے، لیکن مائنس ہے ان کی تعلیم سے تربیت. اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ از اکول ٹو کا یہی تربیت نہ ہونا دلیل ہے جنگ اول اور جنگ دوم، ورلڈ وار پہلی اور دوسری کا ملین افراد جو ہے ان کا خون بہایا گیا. کس نے بہایا؟ وہ کہتا ہے کہ یہی ایمونیشن، یہی اسلحہ، یہی بندوقیں اپنی اصطلاح میں کس نے جو ہے اس کو جو قرار دیا اور کس نے ایجاد کیا؟ کہ یہی تعلیم یافتہ افراد نے. چلایا کس نے؟ انہی تعلیم یافتہ افراد نے. نتیجہ کیا ملا؟ تربیت نہیں، جز ہلاکت کے اور کچھ بھی نہیں. دعا اسلام نے جو طریقہ سکھایا ہے، خالی یہ نہیں سکھایا کہ اللہ سمیع ہے، بہت غور سے سنیے گا، لفاظی نہیں ہے. اللہ بصیر ہے، خالی یہ جان لو. اللہ سمیع ہے، یہ جان لو. لیکن اگر کوئی سننے والا ہو ہم جیسا ہی، پھر تیسری مرتبہ عرض کرتے ہیں، ہم اپنی مثال دیے دیتے ہیں. اگر ہمارے جو ہے زبان کو حرکت ہو اور ہونٹوں کو حرکت ہو اور آپ کے کان سن رہے ہوں، اور جب آواز آپ کے کانوں میں پڑے، ادبی نہیں بے ادبی، نہ شائستہ الفاظ نہ زیبا الفاظ، تو آپ کیا محسوس کریں گے ہماری نسبت؟ وہ معلوم ہے. لیکن ہمیں اگر یقین ہے کہ آپ سن رہے ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اسی جگہ کی مثال دیے دیتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب کے سب ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ جو ہے کان کھلے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ایز اٹ از آپ کو بھی یقین ہے کہ ہم آپ سب کو دیکھ رہے ہیں. سب کے کان جو ہے کھلے ہوئے ہیں، مولانا کے بھی کان کھلے ہوئے ہیں. وہ مولانا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہ اگر ان میں سے کوئی سو گیا یا اونگ گیا، کہ مولانا جو ہے یہاں سے کچھ کہہ دیں گے. کیوں؟ کہ مولانا کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. اگر کسی نے موبائل کان پر دیا سننے کے لیے، کہ مولانا کے کان بھی کھلے ہوئے ہیں. کہا عزیز ہے انسان، تو اپنے جیسے جو ہے انسان کی نسبت اتنا یقین رکھتا ہے اور اپنے آپ کو محتاط. میں اور آپ کتنا محتاط قرار دیتے ہیں. یہی تکلم کرنے والا اگر جو ہے ایسی ویسی یہاں سے بات کر لے تو آپ پر گناہ گزرے گی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہے آپ سن رہے ہیں. لہذا کوئی ایسا کلام یہاں سے جاری نہیں کریں گے کہ جو بے ادبی کا مظاہرہ اور ہمیں کہا جائے کہ یہ بے ادب ہیں. کتنا یقین ہے کہ جس کی نسبت ہم کہتے ہیں 100%، اللہ کی نسبت روایات کا مجموعہ اس حوالے سے کہ جب تم کسی کو اپنا جو ہے مطلب ڈیلیور کرنا چاہتے ہو تو کتنے پر یقین ہونے کے عالم میں ڈیلیور کرتے ہو کہ وہ سن رہا ہے، وہ اس مطلب کو جو ہے سننے کے بعد جو ہے توجہ کرے گا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام گوہربار فرمان ایک شخص آتا ہے آپ کی خدمت میں، موضوع سے ہم باہر نہیں گئے ہیں، صرف ذہنوں کو بناتے ہیں، اس کے بعد جو ہے موضوع منتقل کر دیتے ہیں. ایک شخص آتا ہے، یا امیر المومنین، کہا جی، کہا ہم دعا کرتے ہیں، خدا کہتا ہے ادعونی استجب لکم. کہا بالکل. کہا تو کیا ہوا؟ کہا ہم دعا کر رہے ہیں مسلسل، لیکن ہماری دعا جو ہے مستجاب ہو کر نہیں دیتی. مولا نے کیا جواب دیا ہوگا؟ مولا نے بے ساختہ کہا کہ جسے پکارتا ہے اسے جانتا بھی ہے. کہ جسے پکارتا ہے اس کی نسبت یقین رکھتا ہے. اسی دنیا کے اندر
اگر ہم انسانوں میں سے کوئی سخی ہو اور واقعاً سخی ہو کہ اس کے در کو کھٹکھٹایا جائے تو ممکن نہیں کھلے نہیں، اور جب صاحب خانہ کو دیکھیں تو ممکن نہیں کہ طلب ہو اور وہ دے نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ سخی ہے، ابن سخی ہے۔ خدا کہتا ہے انا الجواد، میں سخی نہیں ہوں، خالی سپرلیٹیو ڈگری جو ہے سخاوت میرے پاس ہے۔ جواد سپرلیٹیو ڈگری ہے عربی زبان میں۔ مولا یہی فرما رہے ہیں۔ جب یہاں تک بات آ گئی تو اب سنیں آخری، زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ اگر آپ ہمت ہے سننا چاہتے چند دقیقے اور چاہوں گا، بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد۔ کل ایک روایت عرض کی تھی ہم نے آپ کی خدمت میں عدت الدائی سے، مکتب کے سرپرست کے حوالے سے، کہ جب کسی بندے کا جو ہے دہن بند ہو اور سوال نہ کرے تو خدا اسے کچھ عطا نہیں کرتا۔ اگر چاہیے تو حرکت کرنا ہوگی تاکہ برکت ہو۔ کیا خوب کہا۔ اسی روایت کے ذیل میں اگر ہم دیکھیں، معاشرہ ہے ہمارا، مشاہدہ ہے ہمارا۔ جب بات آئی یہ بھی سنتے جائیے۔ مجھ سے اور آپ سے یہ کہا گیا ہے معرفت خداوندی، معرفت خداوندی، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ کیسے پہچانے؟ پہچاننے کا ایک طریقہ جو ٹاپ آف دی لسٹ ہے وہ ہے مشاہدہ، مشاہدہ اور مشاہدہ۔ ہم مولانا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہی راستے میں جو گداگر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گداگری کرتے ہوئے، اگر کاہلی کا مظاہرہ کرے، گداگر ہے، جانتا ہے کہ جو ہے نادار ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے گداگری کے لیے آمادہ نہ ہو اور کاہلی کا مظاہرہ کرے، اگر کاہلی کا مظاہرہ کرے اور نہ ملے تو شکوہ کرنے کا حق رکھتا ہے اس شخص سے یا ایسے افراد سے کہ جو صاحب سرمایہ ہیں؟ ہرگز۔ تو اہل دل کیا کہتے ہیں کہ گداگر اگر گداگری کرتا ہے لیکن جو ہے اپنے تئیں اپنا کالر بھی اونچا کرتا ہے، کہ گداگری نہیں کروں گا، کہ اس میں صاحب خانہ کا کیا قصور ہے؟ بس محنت کی ضرورت ہے۔ دعاؤں کی شرائط میں قبولی کے حوالے سے ایک شرط یہ ہے، الہا، الہا اور الہا، تضرع اور زاری۔ کہ ایک مرتبہ بجاؤ، آواز نہیں آئی، کل کی گفتگو اگر یاد ہو، دوبارہ بجاؤ، تبارہ بجاؤ، چوبارہ بجاؤ، بجاتے رہو۔ کہ بھائی خدا سن ہی نہیں رہا، کہ خدا کو تمہاری آواز پسند ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بس کیا کرنا چاہیے؟ خدا کہتا ہے دعا در حقیقت جو ہے راز معرفت ہے۔ کہ وہ کیسے؟ اگر آج کی آغاز کے جو ہے حصہ یاد ہو آپ کو، الدعا مخ العبادہ میں تکرار کیا تھا ہم نے، اور وہیں سے آقا کی اور جو ہے عبد کی تعریف ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ دعا جز عبادت کے کچھ بھی تو نہیں۔ اور خدا سورہ زاریات میں کیا کہتا ہے؟ کہے انسانوں سن لو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تمہاری غرض خلقت جز بندگی کے اور کچھ بھی نہیں۔ ہاں، اور سورہ غافر کی آیت جو روزانہ مسلسل پیش کی جا رہی ہے، خدا نے دعا کو تعبیر کیا ہے بندگی سے، عبادت سے۔ جانتے ہیں راز کیا ہے اس کا؟ کہا دعا کرو اپنی حقیقت کو پہچانو گے، راز خلقت تم پر آشکار ہوگا، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ زحمت اور مشقت۔ سورہ نجم کے اندر آیت نمبر 39، کل لاسٹ دن ہے، چاہ رہا ہوں کچھ اور جو ہے بیان کر دوں اور کل جو ہے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیں گے۔ لیس للانسان الا ما سعی۔ کہے انسان عزیز تو کچھ بھی تو نہیں،
باراللہ میں کچھ بھی نہیں کہا، بس تو خود ہی بتلا میں کیا ہوں بالآخر؟ کہ تو کوشش کا نام ہے، تو جس کوشش کے اور کچھ بھی تو نہیں۔ اللہ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان، اگر انسان ہونا چاہتا ہے اور انسانی شکل کو دیکھنا چاہتا ہے تو کوشش کر۔ سنتوں میں سے میری ایک سنت یہ ہے کہ تجھے پہلے قدم اٹھانا ہوگا، بعد میں قدم اٹھاؤں گا۔ تو ایک قدم اٹھائے گا، 70 قدم میرے ہیں، اور جب 70 قدم میں اٹھاؤں گا تو یاد رکھ ایک چیز کو تجھے میں گفٹ کروں گا۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ یہ جو پہلا قدم اٹھا ہے نا تیرا میرے لیے، اسے کہتے ہیں اخلاص۔ اور جو 70 قدم میری جانب سے تیری جانب اٹھے ہیں اسے کہتے ہیں خلاص۔ کل اگر یاد رہا تو اسی کے ذیل میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ اخلاص کیا ہے اور خلاص کیا ہے۔ کیا قدر آج معلوم ہو چکا ہوگا کہ اخلاص یعنی بندے کا پیش قدم ہونا، خلاص یعنی خدا جو ہے بندے کی پیش قدمی کو دیکھنے کے بعد آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے ادعونی استجب لکم۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام بس آخری مطلب فرماتے ہیں، اصول کافی کی روایت ہے کہ توریت کے ذریعے سے میں تمہیں کہہ رہا ہوں، مولا فرما رہے ہیں کہ مولا کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ کہ جناب موسیٰ جو ہے کوہ طور پر گئے ہیں، اب مناجات کا عمل انجام پایا، کلیم اللہ ہیں۔ اب جب مناجات کا عمل انجام پانا شروع ہوا، گفتگو شروع ہوئی، کلام ہونا شروع ہوا، تو جناب موسیٰ کو جو ہے موقع ملا کلام کا، پہلے خدا کی سن لی، اب خود کہہ رہے ہیں یا ربی۔ جناب موسیٰ فرماتے ہیں کھائے میرے پروردگار، اقریب انت فاناجیک ام بعید فانادیک۔ دعا میں اور مناجات میں ڈفرنس، فرق۔ جناب موسیٰ نے جو ہے خدا سے کہا اے میرے پروردگار، تو نزدیک ہے مجھ سے تاکہ میں تجھ سے نجوا کروں، یا تو دور ہے تاکہ میں تجھے پکاروں؟ مناجات کا روٹ ورڈ نجوا ہے، اور نجوا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے لبوں کو اس طرح سے حرکت دے کہ اپنے کانوں کو بھی بمشکل اس کی آواز پہنچے۔ سورہ انفال میں خداوند عالم کہتا ہے آیت نمبر 24، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ جانتا ہے عزیز انسان میں تیرے اور تیرے دل کے درمیان موجود ہوں، تو ابھی جو ہے ذہن میں لاتا نہیں، مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا لانا چاہ رہا ہے۔ خدا نے کیا جواب دیا موسیٰ کا، اور اس کے بعد التماس سے دعا، یا موسیٰ انا جلیسوں من ذکرنی، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوں، میں اس سے جدا نہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔